شاہ صاحب، الیکشن کمیشن نے 39 لوگوں کو نوٹیفائی کر دیا پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پہ. 41 سے متعلق وضاحتی درخواست انہوں نے دے دی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو. ایک تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد کیا ان 41 کو بھی الیکشن کمیشن کر سکتا تھا یا یہ وضاحت طلب ضروری تھا اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر فیصلے کو دیکھیں تو چونکہ 8 رکنی جو اکثریتی فیصلہ ہے اس میں تو انہوں نے کلیئر کٹ یہ حکم صادر کیا ہے کہ 39 کی حد تک تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن 41 کے بارے میں انہوں نے یہ حکم کیا تھا کہ اگر وہ 41 یا ان میں سے جتنے بھی 15 دن کے اندر اندر اگر الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کے اپنا بیان حلفی دیں اور یہ اقرار کریں کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو پھر ان کو وہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ سمجھا جائے گا اور نوٹیفائی کیا جائے گا. تو وہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر جو ہے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے اور اس پہ ریویو بھی جو ہے وہ فائل ہو چکی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اس وقت تک فیکٹ یہ ہے کہ وہ آرڈر ان کا جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ تو ضروری ہے الیکشن کمیشن کو. لیکن اگر آپ اس شارٹ آرڈر کو دیکھیں تو انہوں نے یہ بھی ایک عجیب جو ہے ایک راستہ کھول دیا ہے کسی بھی فریق کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے بھی، پی ٹی آئی کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی، کہ اگر کسی چیز کی وضاحت اگر درکار ہو کسی بھی فریق کو تو وہ ہم 8 ججز جو ہیں وہ چیمبر میں ہوں گے اور ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے اس کی وضاحت کے لیے یا اس کی کلیریفیکیشن کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک راستہ چونکہ سپریم کورٹ نے خود کھولا ہوا ہے، تو اب بات وہی ہے کہ اگر وہ اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق اگر عمل نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم وہ ایک راستہ ضرور اختیار کر رہے ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے خود کھولا ہے، اور وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی حربہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اینی ہاؤ اگر انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے ان چیمبر ان ججز سے کہ آپ اس کی وضاحت کریں تو پھر اس کی وضاحت تو پھر سپریم کورٹ کو کرنی پڑے گی. صحیح ہے. اچھا، یہ جو فیصلہ تھا وہ تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے. یہ جو 39 کو مان لیا گیا ہے تو اب شاہ خاور صاحب جو مخصوص نشستیں ہیں جو 39 کی بنتی ہیں وہ دے دی جائیں گی یا وہ بھی وضاحت کا انتظار کیا جائے گا کہ وضاحت آ جائے تو پھر نشستوں کا بھی فیصلہ ہوگا؟ ان کی حد تک تو بڑا واضح حکم ہے، وہ تو ڈکلیئر کر دیا ہے آپ ٹوکری بینچ نے اکثریتی رائے سے کہ وہ تو پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی جو بات تھی اور ہے اس کو تو انہوں نے کہا کہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے نامینیشن فارمز میں جو ہے اپنی وابستگی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ڈکلیئر کی ہوئی تھی، 41 نے نہیں کی ہوئی تھی. تو اس پہ تو میرا خیال ہے کوئی ابہام نہیں ہے. ویسے تو چونکہ حکم ہے اس کو 41 کی حد تک تو اس پہ بھی عمل کرنا تو جو ہے وہ فرض ہے، وہ ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن کی. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی مزید وضاحت کی ضرورت ہے اور اس کی گنجائش خود سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں بھی موجود ہے تو پھر وہ اس کو کم از کم ایگزاسٹ ضرور کریں گے. جی اچھا، اس میں شاہ خاور صاحب نظر ثانی کی اپیلیں بھی گئی ہوئی ہیں اور اس میں لیو گرانٹ کی بھی استدعا ہے کسی پارٹی کی طرف سے، کسی فریق کی طرف سے. تو ان دا مین وائل سپریم کورٹ میں آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ججز باہر ہیں، اب معاملہ عدالتی چھٹیوں کے بعد ہے، لیکن اس دوران 3 رکنی بینچ بن پہ کہ اس پہ پھر کوئی اور شارٹ آرڈر یا حکم امتناع آ سکتا ہے، اور اگر آ جاتا ہے تو یہ جو 39 پی ٹی آئی کے نوٹیفائی کیے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ وہی پرانے سٹیٹس پہ چلے جائیں گے یا موجودہ سٹیٹس ان کا آج والا برقرار رہے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اکثریتی رائے سے، وہ تو بہرحال تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز جو اس پہ عمل کرنا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اب جہاں تک نظر ثانی کی درخواستوں کا تعلق ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز جو ہے وہ بینچ کی تشکیل کرتے ہیں یا ان کی فکسیشن کا فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ تو ہمیں بات پتہ چل چکی ہے کہ چیف جسٹس تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ پٹیشن جو ہے ریویو وہ جلدی لگے، لیکن باقی 2 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ ابھی تو ہم نے وہ ڈیٹیل ریزنز ڈیٹیل فیصلہ بھی نہیں لکھا اور ویسے بھی چھٹیاں ہیں تو اس کو جلدی کیا ہے تو اس کو چھٹیوں کے بعد سنا جائے گا.
تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے لگنے کے امکانات کم ہیں، کیونکہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی، وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی 2 یا 3 رکنی بینچ جو ہے وہ ریویو میں تشکیل پایا جائے اور وہ پھر 8 رکنی اکثریتی فیصلے کو جو ہے وہ پھر مسترد کر دے یا اس کو سٹے کر دیں، تو مجھے ایسا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ شاہ خاور صاحب، ایسا بھی کوئی مثال موجود ہے کہ جی ایک فیصلہ آیا ہو اور اس کا ڈیٹیل ججمنٹ نہ آئی ہو لیکن پہلے ہی ریویو سن لیا گیا ہو شارٹ آرڈر کی بنیاد پر؟ ایسا میرے خیال میں کم ہے، جی لیکن ایک بات ضرور ہے جی، کہ شارٹ آرڈر کے اوپر بھی ریویو فائل ہو سکتا ہے، اچھا، تو اس میں پھر ایک گنجائش جو ہے وہ پھر ریویو پٹیشنر جو ہے وہ چھوڑتا ہے، ایک پیرا میں لکھ دیتا ہے کہ کیونکہ یہ ریویو جو ہے یہ شارٹ آرڈر کی بیسس پہ فائل کیا جا رہا ہے، جی تو بعد میں جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا جی، اور اس میں بھی کچھ نکات اگر اضافی ہمیں اگر اٹھانے پڑے تو وہ اپنا حق جو ہے وہ اس میں محفوظ رکھتے ہیں، جی تو یہ بات تو ضرور ہے۔ صحیح، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب شارٹ آرڈر از ایکولی اے گڈ آرڈر، کیونکہ اس میں ڈائریکشن جو دی گئی ہے وہ تو حکم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، ایک لاہور ہائی کورٹ کا آج فیصلہ آیا 9 مئی کے 12 مقدمات کے حوالے سے۔ بانی پی ٹی آئی کی جو عبوری ضمانت تھی وہ کینسل کی گئی تھی، جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا، ویڈیو لنک کے ذریعے ان پر وہ عائد کیا گیا تھا، تو اس نے فیصلے میں ویڈیو لنک کو بھی کالعدم قرار دے دیا اور جو ریمانڈ تھا جسمانی اس کو بھی منسوخ کر دیا۔ تو اس سے مین کیس میں بانی پی ٹی آئی کو کچھ ریلیف ملے گا، فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں ابھی کیونکہ یہ تو ایک ریویو آرڈر ہے اور اس میں تو خیر کسی بھی ریمانڈ کو جو ہے وہ ضرور چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری فیصلہ ہے۔ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اگر کسی بھی ایکیوز کو جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ دیا ہو یا وہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہو تو یا ان کا جو ہے فرد جرم ہو، نارملی ایسی ہائی کورٹس اس میں جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتی، لیکن بہرحال وہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار بھی موجود ہے، لیکن وہ مقدمہ اپنی جگہ پر جس میں ان کی گرفتاری ہے وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے، اور پولیس جو ہے وہ پھر بھی اختیار رکھتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایڈیشنل چلان اس میں پیش کرے یا اس میں مزید شہادتیں اگر آ جائیں تو اس کی بیسس کے اوپر بھی ایک سپلیمنٹری چلان بھی پیش کر سکتے ہیں۔